اسلامک اکانومک سسٹم کے بارے میں آج کل بہت سی غلط فہمیاں اور بہت سے کنفیوژنس لوگوں کے دماغ میں ہوتے ہیں۔ سسٹم کے بارے میں لوگ بہت ہی کیوریس ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ کیا چیز ہے، کس طرح کام کرتی ہے، کہ اس میں اسلام میں بھی اکانومک سسٹم کا کوئی وجود ہے یا نہیں۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ آج جانتے ہیں کہ اصل میں اسلامی اکانومک سسٹم کیا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس میں کتنی سہولت ہے اور کتنی تنگی ہے۔ اسلامک اکانومک سسٹم کی جہاں تک بات کی جائے تو یہ کیپٹلزم اور کمیونزم سے نیوٹرل ہوتا ہے۔ کیپٹلزم میں آزادی ہے، اس میں بندہ جتنا چاہے کما سکتا ہے، جتنا چاہے انویسٹ کر سکتا ہے اور جتنی چاہے دولت اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ وہی کمیونزم کی مین دی ایکویلٹی پر ہے۔ انسان کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ سرکار کے ذمہ ہوتی ہے، اسٹیٹ کے ذمہ ہوتی ہے، جیسے کہ روٹی، کپڑا، مکان، ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ سب سرکار کی ذمہ ہوتی ہے۔ یہ سب انسان کو سرکار پرووائڈ کراتی ہے، بلکہ انسان کے ذمہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ طے شدہ ٹائم میں دیا ہوا کام پورا کرے، باقی سب اس کے خرچ کی ذمہ داری سرکار کرے گی۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اور بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں بھی ہوں گی جو آپ نے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی، نہ وہ باتیں آپ کو کسی نے بتائی ہوں گی، وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو اگلی ویڈیوز میں۔ اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں صرف اسلامک اکنامکس کے بارے میں۔ اسلامک سسٹم کی بیسک دین انصاف ہے یا نیوٹرلٹی بھی ہم جسے کہتے ہیں۔ اسلام میں ایکویلٹی، فریڈم دونوں پابند ہوتے ہیں تاکہ فریڈم، آزادی اتنی نہ بڑھ جائے کہ وہ مساوات یا ایکویلٹی کو بالکل ختم کر دے، اور نہ ہی ایکویلٹی کا چرچا ہوا اتنا ہو کہ وہ آزادی کو ہی نکل جائے۔ کیپٹلزم، کمیونزم میں انسان کی پرسنل لائف 2 وقت کی روٹی کمانے میں ختم ہوتی رہتی ہے۔ وہ دن بھر روٹی کمانے میں لگا رہتا ہے، اسے کچھ سوچنے کا، کچھ سمجھنے کا، کچھ غور کرنے کا کچھ خاص وقت ہی نہیں ملتا۔ نہ اس کے پاس اپنے گھر والوں کے لیے وقت ہوتا ہے، نہ دوستوں کے لیے جن کے لیے وہ کما رہا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں تو حالت اور بھی بدتر ہے، وہاں کے لوگوں کی حالت تو کسی حیوان سے کم نہیں۔ اور ایسے ہی بیکار اور تکلیف دہ چیزوں کو روکنے کے لیے اسلام عدل و نیوٹرلٹی کو پروموٹ کرتا ہے۔ اسلام میں آزادی بھی ہے اور مساوات بھی، مطلب کہ اسلام میں ایکویلٹی بھی ہے اور فریڈم بھی۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام کے اکنامک سسٹم کے 2 رخ ہیں۔ پہلا ہے ایتھیکل اکنامیکل سسٹم، دوسرا لیگل اکنامیکل سسٹم۔ پہلے دیکھتے ہیں ایتھیکل اکنامیکل سسٹم۔ اس میں اگر انسان کے پاس ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ہے، اس کے پاس اس کی ضرورت کے مطابق کھانا ہے، اس کی ضرورت کے مطابق کپڑا ہے، اس کی ضرورت کے مطابق گھر ہے رہنے کے لیے، یہ سب اور کوئی چھوٹی موٹی چیزیں اس کی ضرورت کے مطابق اس کے پاس ہیں، تو اس انسان کا حق پورا ہو چکا ہے۔ اب اس کے پاس جو بھی ایکسٹرا چیز ہے، جو غریب ہے، جو مجبور ہے، جو بے سہارا لوگ ہیں، ان تک اس کے پاس کی ایکسٹرا چیزیں وہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ والنٹری کام ہے، یہ کر سکتا ہے وہ، اس میں کوئی سختی نہیں ہے، اور اسے عفو کہتے ہیں۔ ایکسٹرا دولت کا استعمال لوگ دولت کمانے میں لگا دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی سے امیر ہوتا ہے اور غریب ہوتا ہے، یہیں سے غربت بڑھتی ہے۔ اسلام اسی غربت کو روکتا ہے۔ کیپٹلزم میں یہی تو ہوتا ہے۔ لیگل اکنامک سسٹم، اس میں ایک طرح سے یہ کنٹرول کیپٹلزم ہے۔ کیپٹلزم میں اس کی بہت ساری چیزیں سملر ہیں۔ اس میں انسان کیپٹلزم کی طرح پراپرٹی خرید سکتا ہے، وہ چاہے تو اپنے پیسوں کو بزنس میں لگا سکتا ہے، پراپرٹی کسی دوسرے کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے ایک خاص لمٹ تک، اسے ان چیزوں کا قانونی حق ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو اگر آزادی لمیٹڈ ہی کیوں نہ ہو، اس میں انسان سے تھوڑی بہت غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان آزادی سے بزنس کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، تو وہ خود تو آگے نکل جائے گا، لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ رہیں گے، اور انہی لوگوں کو آگے لانے کے لیے زکوٰۃ کا سسٹم ہے۔ ایک لمٹ کے آگے انسان چلا جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر اس کے پاس 52 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کی دولت و جائیداد ہے تو اسے اس قیمت کا 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جو لوگ غریب ہیں وہ بھی غربت اور بھوکمری کی زندگی سے باہر آ جائیں گے اور خوشحال زندگی کی طرف چل پڑیں گے۔ بڑے لوگ بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، ان کے کام بڑے، ان کی باتیں بڑی، سب کچھ، ان کے معاملات بڑے۔ اگر کسی امیر کے گھر پارٹی ہوتی ہے تو پارٹی پر لاکھوں کروڑوں کا تو خرچ ہوتا ہی ہے، لاکھوں کے تحفے بھی ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں۔ ممبئی کے ایک امیر کی بیٹی کی شادی میں تک کم سے کم 100 کروڑ روپے خرچ ہوا تھا۔ یہ صرف ایک اندازہ ہے، اصل خرچ تو خرچ کرنے والا ہی بتا سکتا ہے کہ کتنا ہوا تھا، کیا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ وہ اتنی قیمت ہے کہ انڈیا کے بہت سے غریبوں کی غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، بہت سے لوگ بھوک کی تکلیف سے نجات پا جائیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کیپٹلسٹ لوگ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے کیپٹلزم کا فیوچر خطرے میں پڑ چکا ہے، اور اگر یہی سب چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب کیپٹلزم کا حشر وہی ہوگا جو کمیونزم کا ہوا تھا۔ اس لیے اب کیپٹلزم میں کچھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں۔ جیسے لوگ بے روزگار ہیں تو انہیں سرکار کی طرف سے نان ایمپلائمنٹ الاؤنس دیا جا رہا ہے،
कुछ स्कीम के तहत गरीब और बेसहारा लोगों की मदद की जा रही है। ये सब थोड़े थोड़े स्केल पर होना शुरू हो चुका है। इस्लाम आज़ादी देता है, कमाओ खाओ मेहनत करो आगे बढ़ो। जो लोग पीछे रह जाएं उनके लिए ज़कात और उश्र का सिस्टम है। इसे आप इस्लामी इंश्योरेंस भी कह सकते हैं, लेकिन इस इंश्योरेंस में फ़र्क है। इंश्योरेंस जैसा भी हो, उसमें इंसान प्रीमियम भरकर किस्त भरकर अपनी कमाई से बनाता है और एलिजिबल होने के बाद उसे हासिल भी कर लेता है। लेकिन ज़कात और उश्र के तहत जो इंश्योरेंस इस्लाम उसे प्रोवाइड करता है, इसमें बेनिफिशियरी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता और ना इसमें वो कोई किस्म का प्रीमियम भरता है। उसे ये इंश्योरेंस अमीर लोग देते हैं। अमीर लोगों पर इस्लाम ने कुछ पाबंदियाँ लगाई हुई हैं ताकि अमीर अपनी दौलत का इस्तेमाल नाजायज़ तौर पर ना करें और गरीब के राइट्स हिफाजत से रहें और दौलत के नशे में ये अंधे ना हो जाएं। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि अमीरों का क्या हाल होता है, वो गरीबों को क्या समझते हैं। उनकी वजह से अमीर और गरीब नाम की दो चीज़ें वजूद में आ चुकी हैं। अगर वो सीधा होते, दुनिया में गरीबी के नाम की कोई एंटिटी बाकी ही नहीं रहती। इस्लाम में उनके लिए कुछ शर्तें आयद की गई हैं। वो जानते हैं वो शर्तें क्या हैं। नंबर 1, अमीर वर्ग सूद का कारोबार ना करें, ना सूद के ज़रिए अपनी दौलत को बढ़ाएं, बल्कि गरीबों को बग़ैर सूद के बग़ैर ब्याज के क़र्ज़ हसना दिया करें। ना उस गरीब पर बाद में शर्त होगी कि वो सूद उसके साथ इंटरेस्ट दे। सूद जितनी रकम उस गरीब ने हासिल की है उतनी रकम वो बाद में उस अमीर को लौटाएगा। नंबर 2, रिश्वत, जुल्म और दूसरे नाजायज़ रास्तों से पैसा ना कमाएं। नंबर 3, अमीर वर्ग इकोनॉमिकल रिजोर्स जैसे बिजनेस, इंडस्ट्रीज़, ज़मींदारी, ठेकेदारी और नौकरियों पर अपना कब्ज़ा ना जमाएं, ताकि समाज के हर पिछड़े वर्ग को, हर गरीब इंसान को आज़ादी से आगे बढ़ने का मौका मिले और अमीर अपनी हद में, अपनी लिमिट में रहें, ताकि दौलत की लालच में, दौलत की नशे में गरीब इंसानों पर अपना जुल्म करना ना शुरू कर दें। नंबर 4, अमीरों की दौलत में भी गरीबों को कुछ हिस्सा है, जैसे कि ज़कात, उश्र, खिराज वगैरह। इस्लाम ने अमीरों को गरीबों का एक तरह से ज़िम्मेदार बनाया हुआ है। अमीरों को हिस्सा हर साल देना लाजिम है, लेकिन वो दिल से देना चाहे कभी भी दे सकते हैं, कितना भी दे सकते हैं। इसमें उन पर कोई लिमिट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। पैसा अपने बलबूते पर मार्केट को कंट्रोल करता रहता है। कोई शख्स अपने पैसे के बल पर एकदम बहुत सारा माल खरीद कर कीमतें बढ़ा देता है और मार्केट को ऊंचा ले जाता है, और कभी एकदम बहुत सा माल रिलीज़ करके मार्केट का भाव गिरा देता है। तो ये बिज़नेस का खेल भी इस्लामी में अलाउ नहीं है। इसी तरह कुछ और भी चीज़ें हैं जो इस्लाम में सख्त हराम है। जो इंश्योरेंस अगर ऐसे देखा जाए तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ नज़र आती है, लेकिन है ये असल में जुआ। अब लोग सोचें कि जुआ किस तरह है, इंश्योरेंस में ऐसा क्या है कि ये हराम है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी है इंश्योरेंस। अब देखते हैं कि इस्लाम ने बिज़नेस के हद तक क्या कहा है कि बिज़नेस किस तरह करना चाहिए, किस तरह सामान बेचना चाहिए, किस तरह ख़रीदना चाहिए। अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं है, कोई चीज़ का वजूद नहीं है, फिर कोई चीज़ अगर अभी मार्केट में आई ही नहीं, आने से पहले उसका सौदा हो रहा है, तो ये हराम है। ठेके पर कोई ज़मीन दे देना, जैसे पुराने ज़माने में ज़मींदार देते थे। उस ज़मीन के मालिक ने एक टाइम के लिए आपको ज़मीन दी और इस ज़मीन पर काम करने वालों को कुछ फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, मुनाफा हुआ या नहीं हुआ, तो इससे उस ज़मींदार को कोई मतलब नहीं है, उससे आपको पैसा देना पड़ेगा जितना तय हुआ है। ये इस्लाम में बिल्कुल हराम है। और इसी तरह ये तमाम एडवांस बिजनेस जो दुनिया में होते रहते हैं, इनका दरवाज़ा बंद हो गया। सीधा साधा बिज़नेस का तरीका ये है कि कीमत दो, माल लो, यानी कि एक हाथ से दो, एक हाथ से पैसा दो, दूसरे हाथ से चीज़ लो, कोई उधारी नहीं, कोई कुछ नहीं। एडवांस बिजनेस जो होता है इसमें ओवर ट्रेडिंग होता है। हमेशा एक इंसान के पास 5 लाख रुपए हैं, लेकिन वो 50,000 बयाना देकर 50 लाख का सौदा लेता है, और यहीं से कैपिटलिज्म की लानत जन्म लेती है। इसी को तो रोका गया है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो 5 लाख का ही सौदा लो। इस्लाम में उधार की सिर्फ एक सूरत जायज़ है कि एक तरफ से पूरी कीमत अदा कर दी जाए और दूसरी तरफ से माल की डिलीवरी बंद हो जाए। अब जानते हैं मंडी के बारे में। आड़त, जिसे हम आड़त भी कहते हैं, आड़ती बाज़ार, जो बाज़ार में लोग बैठते हैं सामान लेकर। ये जो आड़त के लोग जो ये मंडी में अड्डे जमा के बैठे हुए होते हैं, और वो माल जो ये बेचते हैं इनका अपना नहीं होता, और कई दफ़ा तो माल मौजूद भी नहीं रहता। वो सिर्फ अपने अड्डे की वजह से वो माल को बेचने वाले और ख़रीदने वाले से कमीशन वसूल करते हैं। अगर कोई किसी इंसान ने गेहूँ बोया हो तो वो ख़ुद उस गेहूँ सेल करे, और जिसे वो बेच रहा है उस इंसान के पास वो जितने गेहूँ हैं उसकी पूरी टोटल कीमत मौजूद है, वो तो पहले पूरा अनाज ख़रीद ले
اور پھر اپنے پاس سے اسے فروخت کرے، نہ کہ پہلے ادھاری پر لے پھر بیچ دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا تو اس میں قانون عشر ہے۔ زمین کا وہ پروڈکٹ یا وہ فصل جس میں واٹرنگ کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو، جیسے یعنی کہ وہ فصل بارش کی وجہ سے گرو ہوئی ہو یا پھر آس پاس کے تالاب کی وجہ سے گرو ہوئی ہو، ان تمام فصل میں سے 1/10 حصہ سرکار کو دینا ہوگا، نصف عشر۔ جس زمین پر بور ویل، ٹیوب ویل یا پھر اس زمین کے مالک نے خود کی جیب سے پیسہ خرچ کر کے خود کسی طریقے سے دوسرے طریقے سے اس جگہ اگر پانی کا استعمال کیا تو اس فصل میں سے اس فصل کا 20واں حصہ سرکار کو دینا ہوگا۔ 20واں حصہ ہوتا ہے 5%۔ 5% حصہ اس سرکار کو، اسلامی سرکار کو اسے دینا ہوگا۔ اسی طرح پالتو مویشیوں میں بھی حصہ ہے۔ اگر 5 اونٹ ہیں تو ایک بکری اس کی قیمت ہوگی۔ اگر 40 بکریاں یا دمبے ہیں تو ایک بکری یا ایک دمبا یا پھر اس کی قیمت کے مطابق پیسہ دینا ہوگا۔ گائے، بیل، بھینس اگر 30 ہو تو 1 سال کا بچڑا دینا ہوگا، اور اگر یہ 40 ہوں تو 2 سال کا بچڑا سرکار کو دینا ہوگا۔ زکوٰۃ، اپنی ٹوٹل جائیداد کا 2.5% حصہ زکوٰۃ دینا ہوتا ہے۔ اس کی 2 ٹائپس ہیں، اموال ظاہرہ، اموال باطنہ۔ اموال ظاہرہ میں وہ سبھی چیزیں آئیں گی جس کی انکم نظر آتی ہے۔ جیسے کسی انسان کے پاس ایک دکان ہے اور دکان میں 2 لاکھ کا مال ہے، اس دکان کے مال کی قیمت کا اس سے 2.5% زکوٰۃ کا پیسہ وصول کیا جائے گا۔ اموال باطنہ، اس میں وہ چیزیں آئیں گی جو ظاہر نظر نہیں آتی۔ آپ کے گھر میں کچھ پیسہ ہے، آپ نے جہاں بھی رکھا ہو، اسے الماری میں رکھا ہو یا پھر تکیے میں رکھا ہو یا پھر کسی اور جگہ چھپا کر اسے رکھا ہو، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں انکم ٹیکس والے فرش توڑ کر، چھت توڑ کر تکیے میں سے پیسہ نکالتے ہیں اور اس کا حساب مانگتے ہیں۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ اس انسان کی مرضی پر ہے، جو چاہے کرے، یہ اس کا اور اس کے ایمان کا معاملہ ہے۔ خمس، اگر کسی انسان کی پراپرٹی میں سے کوئی خزانہ، تیل یا پھر کوئی نیچرل ریسورس نکلا ہو، ان کی قیمت کا 5واں حصہ یا 20% اسلامی سرکار کو دینا ہوگا۔ باقی 80% زمین کے مالک کا ہوگا۔ اور اسی طرح سروس ٹیکس، سیلز ٹیکس انسان کی اکنامیکل کنڈیشن کے حساب سے اس پر لگایا جائے گا۔ اور اگر کسی ڈیزاسٹر کی وجہ سے پبلک غربت اور افلاس کا شکار ہو جائے اور امیروں کے پاس ضرورت سے زیادہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دی جائیں گی، اور اگر امیر ایسا نہ کریں تو بہت سخت گنہگار ثابت ہو جائیں گے۔ ان کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جسے عوام مفت میں بغیر کسی ٹیکس کے، بغیر کسی پرمیشن کے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے دریا میں سے ہر آدمی کو پانی پینے کا حق ہے، نالی کھود کر کھیت میں بھی پانی چھوڑ سکتے ہیں، پانی میں کشتی چلا کر بھی پیسہ کما سکتے ہیں، مچھلی بھی پکڑ سکتے ہیں، سمندر ہو یا پھر ندی ہو، پہاڑی نمک پر بھی پبلک کا حق ہے، شکار کرنے کا حق ہے، چاہے وہ زمین کا ہو یا پانی کا، سمندر سے جو موتی ملتے ہیں، جو جواہرات ملتے ہیں، وہ ان سب کا بھی حق ہے۔ کھلے منرلز جسے حاصل کرنے میں زیادہ کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو، یہ بھی پبلک پراپرٹی ہے۔ اس میں تیل، سرما، نمک، گوگرو، تارکول، کھاد، پیٹرول، یہ سب پبلک پراپرٹی ہے، پبلک اسے استعمال کر سکتی ہے۔ اور پبلک میں سبھی دھرم کے لوگ آتے ہیں، اس میں کوئی خاص دھرم کے لوگوں کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ ہر دھرم کا ہر انسان، ہر چھوٹا بڑا، ہر غریب، ہر امیر، ہر کمزور، ہر طاقتور، جو بھی ہو، اور وہ لوگ یہ سب چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا اسلامی اکنامک سسٹم کی شارٹ سی بینکنگ کے بارے میں کہنا، میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ اسلامک بینکنگ میں بغیر کسی انٹرسٹ کے کام ہوتا ہے اور زیادہ کچھ خاص فرق ہوتا نہیں اس میں بتانے کے لیے۔ اور بھی کچھ زمینوں کی چیزیں ہیں وہ بھی کچھ خاص معنی نہیں رکھتے۔ اگلی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اور کمال کے ہونے والے ہیں، ان میں ایسی معلومات ہے جو آپ کو کسی نے نہیں دی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔